وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج آدھے پہلے حصے پہ گفتگو ہوگی اور اگلا حصہ پھر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مختلف الفاظ کے ساتھ تمام ترجمہ کرنے والوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عبادت کا لغوی اور شرعی مفہوم کیا ہے۔ لغوی طور پر دیکھیں تو عبادت کا معنی ہوگا ذلت و پستی لغت میں، جس کی مثال ہے کہ بعیر معبد، ذلیل اونٹ۔ اور اسی لفظ کو ہم جب شرعی اصطلاح میں دیکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا محبت، خشوع خضوع اور خوف کے ساتھ کی جانے والی عبادت۔ ایسی عبادت کہ جس میں صرف خوف نہیں بلکہ اس میں محبت بھی شامل ہے، اس میں خشوع خضوع بھی شامل ہے اور انسان کی پوری توجہ اس میں شامل ہے۔ اور پھر ہم غور کریں تو جو ایاک نعبد، یہ در حقیقت بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہا ہے۔ پچھلی نشستوں میں جس طرح ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ نماز ساری کی ساری بالخصوص سورہ فاتحہ اللہ کے ساتھ ملاقات، مناجات، دعا بھی ہے۔ اس ملاقات میں بندہ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اپنی طرف سے تحفے پیش کرتا ہے۔ تو یہ اس کا بندے کا تحفہ ہے عبادت کا کہ میں اپنی تمام تر بندگی، تمام تر ریاضت لے کے تیری خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا قسم بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ یہ جملہ، یہ کلمہ، یہ عبارت، یہ آیت کریمہ، یہ نماز پڑھنے والے اور اللہ کے درمیان یہ تقسیم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدھا اس نے کچھ پیش کیا ہے اور کچھ لینے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے عطا کر دیا۔ یہ اللہ کی کمال محبت ہے۔ اسی لیے تو عرض کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف خوف نہیں بلکہ یہ محبت کی ملاقات بھی ہے اور انسان کو پوری محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم ربط آیات کو دیکھیں گے تو پچھلی آیات میں جس طرح اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اس کی الوہیت، ربوبیت، رحیمیت اور ملکیت کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے بعد اس کی معبودیت کا بھی ذکر ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر ہم تھوڑا سا اور غور کریں تو اس میں ایک اور بھی ربط آیات کا ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے قرآن کریم کی ابتدا میں جس طرح بیان فرمایا اللہ نے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح آخری سورہ مبارکہ میں بھی
انہی مضامین کا تذکرہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس ایاک نعبد الہ الناس۔ ہم اسی معبود کا تذکرہ کر رہے ہیں، اسی کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں، اسی کے سامنے ہماری جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ پورا قرآن اسی مضمون کا ہمارے سامنے سارا خاکہ رقص بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی الوہیت اور معبودیت ہی اصل چیز ہے اور اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کا راز ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا راز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یعنی بڑی توجہ کے ساتھ، عمیق نظر کے ساتھ جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت سارے ہمارے سامنے راز سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں بیان ہوا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا۔ وہ تو مشرق و مغرب کا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس اسی کو اپنا کارساز بنا لیں، اسی کو وکیل بنا لیں، اسی کو اپنا دوست بنا لیں۔ اور دوسری جگہ سورہ ہود میں فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے یا جس پر بھروسہ کیا جائے، دونوں ہی اسی کی طرف تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔